یہ کہانی ایک خوبصورت گاؤں کی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ دادی اماں زبیدہ بھی رہتی تھیں۔ زبیدہ دادی اپنے حسن اخلاق اور محبت بھرے رویے کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ دادی اماں کے دو پوتے پوتی تھے، نٹکھٹ عائشہ اور شرارتی احمد۔ عائشہ 7 سال کی ایک خوبصورت اور ذہین بچی تھی جو نٹکھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دادا دادی کی لاڈلی بھی تھی۔ احمد جو 8 سال کا تھا ایک بہت شرارتی لڑکا تھا اور ہمیشہ نئی نئی شرارتیں سوچتا اور اپنی بہن کے ساتھ مل کر ان کو عملی جامہ بھی پہناتا۔ دادی اماں کا ایک بہت بڑا سا گھر تھا جس کے ساتھ ایک خوبصورت باغ بھی تھا۔ باغ میں طرح طرح کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے اور ایک طرف سبزیاں بھی اگائی گئی تھیں۔ دادی اماں روزانہ صبح اٹھ کر اس باغ کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور عائشہ اور احمد بھی اکثر ان کے ساتھ ہوتے تھے، مگر دونوں بچے اکثر دادی اماں کی غیر موجودگی میں باغ میں اپنی شرارتیں شروع کر دیتے۔ عائشہ کو پھول توڑنے کا بہت شوق تھا اور وہ روزانہ نئے نئے بہانے بنا کر پھولوں کو توڑتی اور انہیں اپنی گڑیا کے لیے سجاوٹ کے طور پر استعمال کرتی۔ احمد بھی کسی سے کم نہ تھا، وہ باغ کی سبزیوں کے ساتھ کھیلتا اور کبھی کبھی تو سبزیوں کو اکھاڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا۔ دادی اماں کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ بچے ان کے باغ کی سبزیوں اور پھولوں کو خراب کریں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ بچے نادان ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ بچوں کو محبت سے سمجھاتی، مگر عائشہ اور احمد اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے۔ دادی اماں نے بچوں کو ان شرارتوں کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ انہیں سبق سکھانا ضروری ہے تاکہ وہ پھولوں اور سبزیوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ ایک دن دادی اماں نے بچوں کو باغ میں بلایا اور کہا، عائشہ اور احمد، آج ہم ایک نیا کھیل کھیلتے ہیں۔ میں تم دونوں کو 2 الگ الگ ذمہ داریاں دیتی ہوں۔ عائشہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ باغ کے پھولوں کا خیال رکھنا ہے، انہیں پانی دینا ہے تاکہ وہ مرجھائیں نہیں۔ احمد، تمہاری ذمہ داری ہے کہ سبزیوں کا خیال رکھنا ہے اور انہیں صحیح طریقے سے بڑھنے میں مدد کرنا ہے۔ عائشہ اور احمد کو یہ کھیل بہت دلچسپ لگا۔ انہوں نے دادی اماں کی باتیں غور سے سنی اور خوشی خوشی اپنی اپنی ذمہ داریاں قبول کر لیں۔ پہلے تو عائشہ اور احمد نے اپنی ذمہ داریاں خوب اچھی طرح سے نبھائیں۔ عائشہ روزانہ باغ کے پھولوں کو پانی دیتی، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی خوشبو کو محسوس کرتی، انہیں بڑے پیار سے دیکھتی، اور احمد بھی روزانہ باغ کی سبزیوں کو پانی دیتا اور ان کے بڑھنے کا انتظار کرتا۔ مگر چند دن بعد عائشہ اور احمد پھر سے اپنی شرارتی پر آ گئے۔ عائشہ نے ایک دن دادی اماں کے باغ کی سب سے خوبصورت پھول کو توڑ لیا تاکہ اسے اپنے گڑیا کے بالوں میں سجا سکے۔ ادھر احمد نے سبزیوں کے باغ میں جا کر سبزیوں کو اکھاڑ دیا اور انہیں زمین پر پھینک دیا۔ دادی اماں نے جب یہ سب دیکھا تو بہت دکھی ہوئیں۔ انہوں نے عائشہ اور احمد کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے کہا، بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پھول اور سبزیاں بھی جاندار ہیں؟ یہ بھی ہماری طرح جیتے ہیں، انہیں بھی خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم انہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ عائشہ اور احمد نے حیرت سے دادی اماں کی بات سنی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پھول اور پودے بھی جاندار ہیں اور انہیں بھی ہماری طرح ضرورتیں ہیں۔ دادی اماں نے مزید کہا، جب تم نے ان پھولوں اور سبزیوں کا خیال رکھا تو وہ کتنے خوش تھے اور کتنے خوبصورت لگ رہے تھے، مگر جب تم نے انہیں توڑا تو انہیں تکلیف محسوس ہوئی اور وہ مرجھا گئے۔ عائشہ اور احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور عائشہ نے کہا، دادی اماں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ان کاموں سے پھول اور سبزیاں دکھی ہو سکتی ہیں۔ احمد نے بھی دادی اماں سے معافی مانگی اور کہا، دادی اماں، ہم آئندہ کبھی بھی پھولوں اور سبزیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ دادی اماں نے بچوں کو ان کی غلطی پر معاف کیا اور کہا، جب تم نیکی کرتے ہو تو اللہ کی مخلوق کا خیال بھی رکھتے ہو تو اللہ تمہیں انعام دیتا ہے، لیکن اگر تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے تو تمہارے دل میں بھی دکھ اور درد محسوس ہوگا۔ دادی اماں نے عائشہ اور احمد کو دوبارہ ان کی ذمہ داریاں سونپی۔ اس بار بچوں نے بہت دل لگن سے کام کیا، روزانہ پھولوں کو پانی دیتے، ان کو صاف کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے۔ احمد بھی سبزیوں کا خوب خیال رکھتا اور انہیں پانی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال بھی کرتا۔ چند ہفتوں بعد باغ کی سبزیاں پکنے لگیں، پھولوں کی خوشبو پورے باغ میں پھیل گئی۔ دادی اماں نے بچوں کو بلایا اور کہا، دیکھو بچوں، جب تم نے ان کا اچھے سے خیال رکھا تو یہ کتنے خوبصورت اور تر و تازہ لگ رہے ہیں۔ دادی اماں نے بچوں کو سبزیوں میں سے کچھ چننے دیا، ان سبزیوں سے مزیدار کھانا بنایا۔ جب عائشہ اور احمد نے وہ کھانا کھایا تو انہیں بے حد خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ یہ ان کی محنت
اور محبت کا نتیجہ تھا۔ عائشہ اور احمد نے سیکھ لیا کہ نیکی کرنے اور دوسروں کا خیال رکھنے میں ہی زندگی کی خوشبو ہے۔ اب وہ دونوں دادی اماں کے ساتھ مل کر باغ کی دیکھ بھال کرتے اور اس کا خیال رکھتے۔ عائشہ اور احمد کی تبدیلی دیکھ کر گاؤں کے دیگر بچے بھی ان سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے گھروں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔